چھوڑ کر کوئی ولی بڑے مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ آپ لوگ آج آپ کو تحیہ کرنا ہوگا، آج آپ مولائے کائنات کی مجلس میں حاضر ہیں، غریب نواز کی مجلس میں حاضر ہیں۔ علی مرتضیٰ شیر خدا کی پوری زندگی میں کوئی نماز نہیں چھوٹی، ایک نماز چھوٹی تھی، اس کو پھر انہوں نے ادا فرما لیا۔ آپ جانتے ہیں سورج رسول اللہ نے ان کے لیے پلٹ دیا، پھر وہ نماز انہوں نے ادا کر لی۔ غریب نواز کی زندگی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، نہ تہجد چھوٹی، نہ چاش، نہ اشراق، نہ اوابین۔ آپ سوچیں ہمارے بزرگ کون تھے اور ہم کون ہیں؟ وہ نمازوں کو اپنے سینے سے لگانے والے تھے، ہم نمازوں سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں نے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنایا اور ہم سنتوں کو نہیں اپنا رہے ہیں۔ دوستو، سنت کو آقا کی جو اپناتا ہے اس پر کرم ہوتا ہے، اس کی زندگی اچھی ہوتی ہے۔ آقا کی سنت کیا؟ زندگی کا ڈسپلن۔ کھانے پینے میں آپ اگر آقا کی سنتوں کو اپنائیں گے آپ کو صحت ملے گی، سونے میں آپ آقا کی سنتوں کو اپنائیں گے آپ کو صحت ملے گی۔ آپ جس معاملے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی طرف توجہ دیں گے وہ سنت آپ کو محروم نہیں کرے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ خلوص دل کے ساتھ ان بزرگوں کی زندگیوں کی طرف متوجہ ہوں اور آج کی اس مجلس میں تحیہ کر لیں کہ ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ دوستو، جتنے مسلک پھیلے، جتنی جماعتیں نکلیں، ان کا مقصد صرف آپ کی بے عملی کی وجہ سے یہ جماعتیں پھیل سکیں۔ اگر آپ باعمل ہو جائیں، آپ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہو جائیں، پھر کس کی کیا مجال کہ آپ کو نماز کے لیے بلائے اور آپ کے آنے والی نسلوں کو بہکا سکے۔ دوستو، ہم نے مسجدوں سے دوری اختیار کی۔ رمضان کے مہینے میں جوش دکھانا، سال کے 11 مہینے مسجد سے منہ موڑ لینا، یہ ایمان نہیں ہے۔ آج آپ کو غریب نواز کی اس محفل میں تحیہ کرنا ہوگا کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے نا؟ انشاءاللہ تمام لوگ نمازوں کی پابندی کریں گے نا؟ انشاءاللہ۔ دوستو، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ بندے کا تعلق اللہ سے استوار ہوتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ بندے میں اللہ میں تعلق جڑ جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں، بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ زاہد صاحب یہاں تشریف فرما ہیں۔ ایک آدمی ہے کہ ان سے ایک سال میں ایک بار مل رہا ہے، دوسرا آدمی یہ ہے کہ ہر روز دن میں 5 مرتبہ ان کی خیریت دریافت کرنے آ جاتا ہے۔ زاہد صاحب آپ کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کا حال چال کیا ہے؟ تو حاضرین کرام، اس سے انہیں محبت ہوگی جو سال میں 1 مرتبہ ان کے پاس آ رہا ہے، یا اس سے ہوگی جو دن میں 5 مرتبہ ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو وہی ان کا قریب ہوگا جو ان کے پاس 5 مرتبہ ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ اسی طرح نمازی کا معاملہ ہوتا ہے۔ نمازی کون ہوتا ہے؟ 5 مرتبہ اپنے مولا کے حضور حاضر ہوتا ہے، اللہ سے خیریت پوچھنے کے لیے نہیں۔ اللہ تو ہمیشہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کو خیریت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے پاس آنے جانے والے کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ آتا ہے جاتا ہے، اس پر مصیبت آتی ہے، اس کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ حضرات کرام، نمازیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے۔ دوسرا نماز کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان ہمیشہ با طہارت رہتا ہے۔ نماز پڑھنے والا کبھی آپ کو ناپاک نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا ناپاک؟ اس واسطے کہ اس کو دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے وضو کی ضرورت پڑتی ہے۔ غسل تو بڑی بات ہے، بے وضو بیچارہ نہیں رہ سکتا، ہر نماز کے لیے اس کو وضو کرنا ہے، وضو پر وضو، وضو پر وضو، وضو پر وضو۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں تم جانتے ہو میری امت کو میں میدان قیامت میں کیسے پہچانوں گا؟ لوگوں نے عرض کیا سرکار کیسے؟ ارشاد فرمایا ایسے کہ میں اپنی امت کو ایسے پہچانوں گا کہ ان کے وہ اعضاء جس پر وہ وضو کرتے رہے تھے دنیا میں چمک رہے ہوں گے، ان کے چمکتے ہوئے اعضاء کو دیکھ کر میں پہچان لوں گا کہ میرا غلام آ رہا ہے۔ حضرات کرام، اب کن کے اعضاء چمکیں گے؟ جو لوگ وضو کرتے ہیں۔ آپ لوگ وضو ہی نہیں کرتے تو پھر کیسے برکت آئے گی؟ اب تماشے اس پر یہ ہیں، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی عامل کے پاس، کبھی کسی کے پاس، برکت ہو جائے، برکت ہو جائے، برکت ہو جائے، مصیبتیں نہ آئیں۔ دوستو، اللہ والے بہت بڑا برکت کا سبب ہیں، مگر برکت کا سب سے بڑا ذریعہ نمازوں کی پابندی ہے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں رکھوں، علی پاشا صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہے، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اپنی بات سمیٹ لوں گا۔ دیکھو نہیں، ابھی آنے والے ہیں، دیکھو نہیں پلٹ کر، آپ ادھر رکھیے توجہ۔ حضرت کرام، غوث اعظم دستگیر سے بڑھ کر تو ولیوں میں کوئی، اب بعض لوگ ہمارے ہاتھ میں اولیاء اللہ کا دامن ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت۔ بیوقوف، ایسی بیوقوفی کی باتیں مت کر، تجھ سے بڑا بیوقوف اور اولیاء اللہ کو بدنام کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جس کا دامن تیرے ہاتھ میں ہے وہ خود 5 مرتبہ اللہ کی بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں دامن ہے وہ بڑا، یا جس کا دامن ہاتھ میں ہے وہ بڑا؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو صرف دامن ملا تو آپ کو اب ہر رہا یہ ہم بخشے جائیں گے، جن کا دامن آپ کو ملا ان کی شان کیا ہوگی؟ مگر وہ بھی دن میں 6 مرتبہ اپنی جبین اللہ کے حضور جھکا کر پکار رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا سرکار میرے گھر میں برکت نہیں ہے، میں کیا کروں؟ ارشاد فرمانے لگے مجھے بتاؤ تم نماز کی پابندی کرتے ہو؟
کہنے لگا سرکار میں نماز پڑھتا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہاری بیوی بچے کوئی نماز چھوڑتے ہیں؟ کہنے لگا سرکار ہمارے خاندان میں کوئی نماز نہیں چھوڑتے۔ اچھا کوئی ایسا ہے کہ تمہارے پہچانتوں میں ایسا ہے جو بے نمازی ہے؟ کہنے لگا سرکار سب آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے سب نمازی ہیں۔ ارشاد فرمایا اچھا ایک کام کرو، جا کر اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ہے؟ کہنے لگا دروازہ ہے اور اندر ہمارا گھر ہے، اس واسطے ہم لوگوں نے نہیں ڈالا۔ ارشاد فرمایا فوری فرصت میں جاؤ، پہلے اپنے گھر پر پردہ ڈال دو، دروازے پر جو پردہ لٹکتا ہے پردہ ڈال کر میرے پاس 8 دن کے بعد آنا۔ 8 دن کے بعد آیا، آ کر کہنے لگا سرکار کیا نسخہ آپ نے عنایت فرمایا، جب سے میں نے پردہ ڈالا ہے گھر میں برکت ہی برکت آئی ہے سرکار، مگر ایک بات مجھے بتائیں، گھر کی برکت کا دروازے کے پردے سے جو روڈ پر لگ رہا ہے تعلق کیا ہے؟ یہ تعلق مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ گھر میں بے برکتی ہے تو گھر میں پڑھنے کے لیے آپ کچھ دیتے، آپ روڈ پر پردہ لگانے کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں سرکار مصلحت بھی بیان فرما دیں تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے۔ ارشاد فرمایا تیرے گھر کے دروازے پر پردہ ڈالنے کا میں نے حکم اس لیے دیا ہے کہ کبھی ایسا ہو سکتا تھا کہ تیرے گھر پر سے کسی بے نمازی کا گزر ہو سکتا تھا، جب اس کا سایہ تیرے گھر پر پڑے گا تو اس بے نمازی کے منحوس سایہ سے تیرے گھر کی برکت اٹھ جائے گی۔ میں نے کہا پردہ ڈال دے تاکہ اس کا سایہ پردے پر پڑے، تیرا گھر محفوظ رہ جائے۔ حضرات کرام پتہ یہ چلا ہمارے اسلاف نمازوں کی ایسی دعوت دیتے تھے، ہم نے کیا کیا؟ نمازوں سے پوری روگردانی کر لی۔ تو دوستو غریب نواز کا، غوث اعظم کا، خواجہ خواجگان کا، بڑے پیر کا ہو، بندہ نواز کا ہو، شاہ عبداللطیف لاؤبالی کا ہو، جتنے اولیاء اللہ اس دنیا میں گزرے ان تمام کا پیغام صرف یہ ہے، اولیاء اللہ کیوں آئے؟ نماز قائم کرنے کے لیے۔ کیوں آئے اولیاء اللہ؟ نماز قائم کریں، کیوں آئے اولیاء اللہ؟ نماز قائم آج آپ بولنا نہیں، آج غریب نواز کے جلسے میں بیٹھے ہوئے نماز قائم کرنے کے لیے بول کر آپ چلے جائیں گے، میں چھوڑوں گا نہیں۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، آپ نماز قائم کرنے کے لیے بولنا بہت آسان ہے، 5 مرتبہ مسجد کو جانا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، مگر دوستو جب انسان کسی چیز کا مصمم ارادہ کر لیتا ہے پھر اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھنا اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے۔ نماز پڑھنا کب مشکل ہے؟ جب تک محبت نہ ہو، محبت ہو جائے پھر نماز آپ کے لیے باعث سکون بن جاتی ہے۔ آپ پوچھئے زاہد صاحب سے، آپ پوچھئے کاظم پاشا صاحب سے، حضرت تشریف فرما ہے، حضرت سے پوچھئے، آپ ان لوگوں سے پوچھئے نماز پڑھنے میں کیا ملتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں ساری دنیا کی دولتیں اگر ایک طرف رکھ دو اور کہو نماز کو مت جاؤ، ہم کہیں گے دنیا کے خزانوں کو ٹھوکر مار دیں گے ہم، مگر اللہ کے آگے سر جھکانا ہم نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ نماز میں سکون ملتا ہے۔ تو دوستو پہلی بات، نماز سے اللہ سے تعلق بندے کا مضبوط ہوتا ہے، کس کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے۔ دوسرا، رسول اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ آپ بولیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ نماز میں جب آپ اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں تو دن میں کئی مرتبہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر حضور پر سلام پڑھ لیا کرتے ہیں۔ ہوتا ہے نا نماز، آپ لوگ سب پڑھتے ہیں نماز سمجھتے نہیں ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا مطلب کیا؟ اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں۔ دوستو وہ آقا جن کو آپ سلام کر رہے ہیں وہ آقا ایسے نہیں ہیں کہ بے رخی کر لیں۔ آپ ادھر کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، وہاں سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا امتی۔ آپ کہتے ہیں سرکار آپ سلامت رہیں، سرکار کہتے ہیں تیرے سلامتیوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھ پر سلامتیاں میرا پروردگار نازل فرماتا رہتا ہے۔ میرا غلام تو مجھ پر سلام بھیج کر میرا کوئی فائدہ نہیں کر رہا ہے، تو کہتا ہے میں سلامت رہوں، ارے میں تو سلامت رہوں گا، جا تو نے اس کو سلام کیا ہے جس کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا، تو نے کہا میں سلامت رہوں، میں کہتا ہوں تو سلامت رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوث، یا غوث، نعرہ خواجہ، یا خواجہ، غوث کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن۔ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت کرام یہ ہوتا ہے نماز۔ اسی لیے حضرت جنید بغدادی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا تحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر میں رک جاتا ہوں۔ کب تک؟ ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ مدینے سے جواب نہیں آ جاتا وعلیکم السلام یا جنید، میں آگے نہیں بڑھتا۔ کیوں نہیں بڑھتا؟ اس واسطے کہ آقا کا جواب ملتا ہے۔ تو دوستو پہلا فائدہ پروردگار سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ سرکار مدینہ علیہ السلام سے۔ پھر آپ سنی مسلمان ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ایسے ہی تھوڑی گزر جاتے ہیں آپ، نماز کا سلام الگ، پھر آپ ہاتھ باندھ کر الگ سلام پڑھ دیتے ہیں۔ تو دوستو کتنا تعلق، دن میں 5 مرتبہ آپ کا سلام آقا کو جائے گا، اس طرح بھی آپ کا تعلق سرکار سے قوی ہوگا۔
پھر اولیاء اللہ سے بھی آپ کا تعلق قوی ہوگا۔ آپ بولیں گے اولیاء اللہ کا ذکر نماز میں کہاں ہے؟ آپ نے نماز پڑھ لی مگر اللہ والوں کی خدمت میں حاضری نہیں دی۔ اگر اللہ والوں کے پاس آپ جائیں گے تو آپ کو بتائیں گے نماز میں اللہ کا ذکر تو پوری نماز اللہ کی یاد ہے، رسول اللہ کا ذکر تو ہے ہی، اولیاء اللہ کا ذکر کہاں ہے؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ سلام نازل فرما تیرے نیک بندوں پر۔ نیک بندے کون؟ اولیاء اللہ۔ اولیاء اللہ ہی کا دوسرا نام صالحین ہے۔ تو دوستو اولیاء اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ ایسی عنایات بندوں پر ہوتی ہیں۔ تو آپ تمام سے میں بس گزارش یہی کروں گا آج کے اس جلسے سے کہ نماز کو قائم کیجئے، سنتوں کا لحاظ رکھیے۔ ان تمام دولتوں کی سب سے بنیاد ادب ہے۔ بے ادب اگر ہو جائیں گے آپ، زندگی بھر نماز پڑھیں گے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ بے ادبوں کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ میں نہیں بول رہا ہوں، سرکار کی مسجد میں، سرکار کی خدمت میں، سرکار کی سنگت میں، سرکار کی امامت میں نماز پڑھنے والوں کو رسول پاک علیہ السلام نے نام لے کر ارشاد فرمایا تو اخرج یا فلاں فإنک منافق، اے نکل جا منافق، تو منافق ہے۔ کیوں؟ نماز پابندی سے 5 وقت سرکار کے پیچھے پڑھا کرتے تھے، مگر سرکار نے فرمایا تو منافق ہے۔ منافق کیوں ہے؟ سرکار کا ادب نہیں تھا۔ تو دوستو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سارے نیک اعمال کی بنیاد ادب پر ہے۔ ادب آپ پہلے پیدا کریں، پھر نمازوں کا قیام عمل میں لائیں، پھر دیکھیں گے آپ پر کرم کا کیسا سلسلہ ہوگا۔ آپ تمام کا میں دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ پوری محبتوں کے ساتھ، پوری چاہتوں کے ساتھ آپ نے مجھے سماعت فرمایا۔ حاضرین کرام، یہ رجب کا مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے، ایک شعبان کا مہینہ بیچ میں ہے، پھر رمضان میں آپ سے ملاقاتیں ہیں۔ روزانہ انشاءاللہ 5-6 دن تک مسلسل آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور بھی ہوگا، قرآن کی تلاوت بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اگر موقع عنایت فرمائے تو اللہ کی مرضی، اس کے اذن سے انشاءاللہ ہم اور آپ ملتے رہیں گے۔ یہ ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ اللہ دراز کرے، ہم اور آپ ملتے رہیں اور اللہ کے محبوبوں کو یاد کرتے رہیں۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں، اے پروردگار ہم تمام کے جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ اے پروردگار ہم نے جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ذکر کیا ہے تیرے محبوب بندوں کا مولا، اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کہنے میں سننے میں کوئی خطا ہو گئی ہے، اے پروردگار اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ مولا کرم فرمانے والے مولا، اے رحم فرمانے والے مولا، اے عنایتیں فرمانے والے مولا، اے غوث اعظم کو ولیوں کا سردار بنانے والے مولا، ان کے در کی خیرات ہمیں بھی عطا فرما دے۔ ان کے نام لیواؤں میں ہمارا نام بھی شامل فرما لے مولا، ان کے چاہنے والوں کی لسٹ میں ہمارا نام بھی شامل فرما دے مولا۔ ہم نے تیرے محبوب خواجہ خواجگان کو یاد کیا ہے مولا، زندگی بھر ان کے مسلک، ان کے طریق، مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھ مولا۔ خواجہ خواجگان غوث اعظم دستگیر کی ذرہ برابر بے ادبی سے ہمارے ایمان عقیدے کو محفوظ فرما مولا۔ اس بستی پر اپنی رحمت نازل فرما مولا۔ جن جن لوگوں نے اس محفل کو سجانے میں دامیں درمیں سخنیں محنت کی ہے مولا، ان کی محنتوں کا ان کو بہتر سے بہتر اجر اور بدلہ عطا فرما مولا، ان کی برکتیں عطا فرما۔ اور مولا جن جن بچوں نے امتحانات لکھے ہیں ان بچوں کو امتحانات میں کامیابی عطا فرما، جو لکھنے والے ہیں ان کا تو مددگار بن جا، اور مولا ہماری نسلوں کو لکھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ ہم تمام کو بیکاری سے بچا لے مولا، ہم تمام کو جھوٹ سے بچا لے، ہم تمام کو غیبت سے بچا لے مولا، ہم تمام کو دھوکے سے بچا لے مولا، ہم تمام کو بے ادبی سے بچا لے مولا۔ رسول پاک علیہ السلام کا سچا غلام بنا، غوث اعظم دستگیر کا سچا غلام بنا، خواجہ خواجگان کا سچا عقیدت مند بنا مولا۔ زندگی بھر ان بزرگوں کے طریقے پر ہمیں چلا۔ اے پروردگار ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دے، جو روزی سے لگے ہوئے ان کی روزیوں میں برکتیں عطا فرما مولا۔ جو شادی شدہ ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جن کو اولاد تو نے عطا فرما دی ان کی اولاد کو نیک بنا دے، ان کی اولاد کو صالح بنا دے مولا۔ زندگی بھر اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھ مولا۔ ذرہ برابر تیرے محبوبوں کی بارگاہ میں بے عقیدگی سے، بے ادبی سے ہمارے ایمان و عقیدے کو محفوظ فرما مولا۔ زندگی بھر مسلک اہل سنت پر جماعت پر قائم رکھ مولا۔ میدان محشر میں اٹھا تو غریب نواز کے ساتھ ہمارا حشر فرما، غوث اعظم دستگیر کے ساتھ ہمارا حشر فرما، ساقی کوثر کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ ساقی کوثر شفیع محشر سرکار سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ٹھنڈا میٹھا جام کوثر پینا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ حبیبک و نبیک و رسولک الکریم وبجاہ محبوبک الشیخ عبد القادر الجیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز والحمد للہ رب العالمین۔